ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے. ایسا نہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے. تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی. تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا. اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے. حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ محال رہا. یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے. آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی. اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی. ایسا بالکل نہیں تھا. کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا. آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے. کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں. اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں. کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں. تو یہ بالکل غلط ہے. البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے. زمانے سے نہیں کہتے تھے. یہاں ایک اور پرابلم ہے. میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی. نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے. ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے، جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو. وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں. ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا. شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائیں. دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن ہم دنیا والوں کو بتا کر اپنے صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں. دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کسی سے نہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے. حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا. حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو. آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں. پھر آپ 40 قدم چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا. قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا. پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا. اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی. اور سنو، میرا رب تو قادر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی، انتقال فرما گئے تھے، اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا. اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی. سنو سنو، جو جانور چلے گئے تھے نا، اللہ نے مویشی، اسباب و خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا. صبر کیا تھا نا. ان اللہ مع الصابرین. اچھا یاد سب کو ہے یہ آیت، بچپن سے یاد ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مگر صبر کرنا نہیں ہے،
امتحان آنا ہے تو صبر کرنا نہیں ہے، آیت سب کو پتا ہے۔ اچھا جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتا ہے، بھائی صبر کرنا، اللہ آپ کو صبر دے، لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ صبر کرتا نہیں ہے۔ دوسروں کو درس دے رہا تھا، آج تیری باری آئی ہے نا، تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا، یہ پیسے والا دوست ہے، یہ اس کے تعلقات بہت ہیں، اس کی گورنمنٹ میں بات ہے، اس کی وکیلوں میں بات ہے، 4-5 ایسے دوست ہونے چاہیے۔ یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے، کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا۔ ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مصیبت آئے